اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کے گرامیٹیکل انالیسز کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے، جسے آپ اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آج بھی اس سورہ مبارکہ کے انالیسز کے لیے رول نمبر 8 اور اویس موجود ہیں، تو میں آیت نمبر 6 کے لیے دعوت دیتا ہوں رول نمبر 8 کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کا گرامیٹیکل انالیسز شروع کریں۔ جی رول نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 اس وقت اسکرین پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک وقف کی علامت ہم اس آیت مبارکہ میں دیکھ پا رہے ہیں، یعنی آیت مبارکہ کے 2 حصے بنائے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وَإِذْ قَالَ سے نساءکم تک، دوسرا حصہ وفی سے عظیم تک۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں ہمیں حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، اس لحاظ سے آیت کے پہلے حصے کے مزید پارٹس کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حصہ وَإِذْ قَالَ سے سوء العذاب تک، دوسرا حصہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تیسرا حصہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یعنی آیت کا پہلا حصہ 3 مزید حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ واو یہاں پر حرف ہے، اذ یہاں پر اسم، قَالَ فعل، موسیٰ اسم، لِقَوْمِهِ میں لام حرف، قوم اسم، ہاں ضمیر اس میں ضمیر، اذکروا فعل بفاعل، نعمہ اسم، اللہ اسم جلالہ، علیکم میں علی حرف، کم اسم ضمیر، اذ اسم، انجاکم میں انجا فعل وفاعل، کم اسم ضمیر، من حرف ہے، آل فرعون میں آل اور فرعون دونوں اسما ہیں، یسومونکم میں یسومونا فعل بفاعل، کم اسم ضمیر، سو اسم ہے، العذاب اسم ہے۔ کلمات کی تفصیل کی طرف پڑھتے ہیں۔ واو یہاں پر حرف ہے، ہم اس جملے کو جملہ استنافیہ مانتے ہوئے اس واو کو حرف استناف مانیں گے۔ اس یہاں پر اسم ہے، اس بنیادی طور پر ظرف ہے، اور یہ ظرف زمان یعنی وقت کا مفہوم دیتا ہے۔ یہ زیادہ تر زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے اور عموماً کسی جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور پوائنٹ کہ کبھی ظرفیت کے معنی کے ساتھ یہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے، یعنی ظرف تو ہوتا ہی ہے لیکن اپنے معنی کے ساتھ مفعول بھی واقع ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جس کا اسے مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت بھی اس کے بعد آنے والا جملہ عموماً فعل ماضی پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کا فعل یا تو لفظاً یا معنن دونوں طرح سے ماضی ہوتا ہے، یا پھر لفظاً مضارع مگر معنن ماضی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت 127 میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو اس کے بعد ہمیں یرفع نظر آ رہا ہے جو کہ فعل مضارع ہے۔ کبھی اس کے بعد آنے والا جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، سورہ مومن میں اس کی مثال موجود ہے۔ اب چونکہ ہم اس از کو مفعول بھی بنا رہے ہیں تو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس از کو جس فعل کے لیے مفعول بھی بنا رہے ہیں عام طور پر وہ محذوف ہوتا ہے، اور عام طور پر اذکروا مانا جاتا ہے۔ ذکر یذکر سے اذکروا فعل امر، جمع کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، یا پھر اسی کا کوئی ہم معنی فعل مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں زیادہ تر از کا استعمال بطور مفعول بھی ہی آیا ہے، خاص طور پر قرآنی قصوں میں جہاں بھی از آیا ہے ایک محذوف فعل کے لیے بطور مفعول بھی ہی آیا ہے، جس کی ایک مثال یہی آیت مبارکہ بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یعنی اذکروا اذ قال موسیٰ، یاد کرو
جب موسیٰ نے کہا، یعنی اس وقت کو یاد کرو۔ اذ کے کچھ اور استعمال بھی ہیں، مگر یہاں جس طرح اس کا استعمال ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قالا فعل ہے، قاف واو لام حروف مادہ، فعل ماضی معروف و فعل غیر صحیح۔ غیر صحیح فعل میں معتل العین اجوف واوی، ثلاثی مجرد باب نصر ینصر سے قول یقول قولا، قواعد کی اطلاق کے بعد قال یقول قولا بعد یا قول۔ قالا فعل جب بھی آتا ہے ہمیں تین چیزیں اس فعل سے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ ایک، قالا فعل کے لیے فاعل یعنی کہنے والا، کس سے کہا وہ، اور کیا کہا وہ۔ جس سے بات کہی جائے اس پر لام کا صلہ آتا ہے، جو بات کہی جائے وہ عموماً جملہ ہوتا ہے جسے محلن منصوب مانتے ہوئے مقول القول کہا جائے گا، اور جو قالا کے لیے مفعول بہ ہوگا۔ قالا پہلا صیغہ، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے صیغے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کا فاعل ضمیر کی صورت میں مستتر ہوا ہوگا یا پھر آگے کوئی مرفوع اسم ہوگا۔ اب ہم آگے چلیں تو ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہے موسیٰ۔ اب یہ اسم ان اسماء سے تعلق رکھتا ہے جن کا اعراب تقدیری مانا جاتا ہے، جس پر تفصیلی بات آیت نمبر 5 میں اسی اسم کے متعلق کی جا چکی ہے۔ یہاں ہم اس اسم کو مرفوع مانتے ہوئے قالا کے لیے فاعل بنائیں گے۔ لقومہ لام حرف جر بطور صلہ یعنی پریپوزیشن، قوم اسم الجمع لفظاً واحد، مجرور اسم ہے مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن جو کہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگی، یعنی کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ اب جو کہا جا رہا ہے وہ مقول القول محلن منصوب ہوگا، یعنی اذکروا اس فعل پر تفصیلی بات آغاز میں ہی کر دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نعمت اللہ، نعمہ واحد مؤنث غیر حقیقی میں علامتی مؤنث، مضاف میں مضاف الی المعرفہ منصوب، باب سمیع سے نعمتن یا نعمتن خوشحالی نعمت، نعمتن عیش و آرام کی کیفیت کے لیے آتا ہے جیسے خوشحالی آسودگی، اور نعمہ کا لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو عیش و آرام کا باعث یا ذریعہ ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مفعول بہ اذکروا فعل کے لیے، اعلی حرف جر، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی، اس پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں۔ انجاکم، انجاکم میں انجا نون جیم واو حروف مادہ ہیں، فعل ماضی معروف و فعل غیر صحیح ناقص واوی، ثلاثی مزید فی باب افعال سے انجوا ینجب انجا ون سے انجا ینجی انجا ان، کسی کو رہائی دلانا نجات دلانا۔ انجا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، کوئی مرفوع اسم ہمیں آگے نظر نہیں آ رہا، یعنی ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہوگا، کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ضمیر بطور مفعول بہ انجا فعل کے لیے۔ من حرف جر، آل فرعون مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہو جائیں گے حرف جر من کے لیے۔ فرعون یہاں پر غیر منصرف اسم ہے اور حالت جر ہی میں ہے، مگر غیر منصرف اسم ہونے کی وجہ سے اس کی حالت جر اس طرح ہی شو کی جاتی ہے۔ یسومونا، اونا کی آواز فعل مضارع، واو نون بتا رہا ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ غائب کا صیغہ ہے۔ سین واو میم مادہ ثلاثی مجرد میں باب نون سے، سوما یس ومو سے، ساما یسوم سومن، یعنی کسی کا کسی چیز کی طرف میں کہیں جانا، جیسے مویشی کا چراگاہ میں جانا، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف دینا، پہچان مقرر کرنا کہ جب چاہے جا سکے یا حاصل کر سکے۔ یہ فعل بطور فعل لازم استعمال اگر ہو تو معنی ہوں گے جدھر دل چاہے چلے جانا، کسی چیز کی تلاش میں نکل جانا، اور یہ فعل بطور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، عموماً اس کے ساتھ ایک مفعول آتا ہے جو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل کبھی دو مفعولوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور دونوں ہی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کا معنی کسی پر ذلت یا عاجزی کو مسلط کر دینا، اور قرآن میں یہ فعل زیادہ تر انہی معنی میں دو مفعول کے ساتھ آیا ہے۔ کم پہلا مفعول جمع مذکر حاضر کی ضمیر منصوب متصل، سوء العذاب یہاں مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے، مگر ترجمہ کیا جاتا ہے بہت برا یا بدترین عذاب، اور ترجمہ جو بن رہا ہے وہ مرکب توصیفی کا، تو اصل میں تھا یہ العذاب سوء یعنی بدترین عذاب، العذاب موصوف اور سوء صفت، مگر
بعض اوقات مبالغے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ جو مرکب توصیفی میں صفت ہوتی ہے اسے مضاف بنا دیتے ہیں موصوف کی طرف، اور اس طرح مزید مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر معنی ہوگا بے انتہا بدترین بہت سخت عذاب۔ لیکن ہم مرکب اضافی کے حساب سے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر وہ فٹ نہیں بیٹھے گا۔ سوء العذاب کی اس طرح کی ترکیب قرآن میں 8 جگہ استعمال ہوئی ہے۔ سو اصل میں باب نون سے صفت ہے جو سو ان بھی اور سو ان بھی استعمال ہوتی ہے، معنی اس کا ہوتا ہے برا اور قبیح۔ اب ہم اتنے حصے کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ العذاب مضاف الیہ، سو مضاف، مضاف مضاف الیہ مفعول بہ، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، یسومون فعل با فاعل، یسومون فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ محلن منصوب، حال ہوگا آل فرعون کا۔ آل فرعون مرکب اضافی ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور، حرف جر من کے لیے، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق انجا فعل کے لیے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، انجا فعل با فاعل، انجا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ محلن مجرور مضاف الیہ ہوا اذ مضاف کے لیے، اذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا اذکروا فعل کے لیے، علیکم جار مجرور متعلق اذکروا فعل کے لیے، نعمت اللہ مرکب اضافی مفعول بہ اذکروا فعل کے لیے، اذکروا فعل اپنے فاعل مفعول بہ متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ محلن منصوب مقول القول مفعول بہ ہوا قال فعل کے لیے، قومی مرکب اضافی مجرور حرف جر لام کے لیے، حرف جر لام اپنے مجرور سے مل کر متعلق قال فعل کے لیے، موسیٰ فاعل قال فعل کے لیے، قال فعل اپنے فاعل متعلق اور مقول القول محلن منصوب مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور مضاف الیہ، اس مضاف کے لیے، اس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محلن منصوب مفعول بہ ایک محذوف فعل اذکروا کے لیے، اذکروا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جملہ مستانفہ ہوا لا محل لہا من الاعراب۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ قال موسیٰ لقومہ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم تم یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر، اذ انجاکم جب اس نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب اس حال میں کہ وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب۔ اس آیت کے پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ واو حرف ہے، یذبحون فعل و فاعل، ابنا اسم، کم اسم ضمیر، واو یہاں پہ حرف ہے، حرف عطف، یذبحون ذال با ح حروف مادہ، فعل مضارع۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علامت مضارع پیش والی ہے، اس اعتبار سے ہمارا مائنڈ 4 پاسبلٹیز کی طرف جانا چاہیے۔ پہلی مضارع مجہول، دوسری باب افعال، تیسری باب تفعیل اور چوتھی باب مفعلہ۔ مضارع مجہول اگر ہوتا تب عین کلمے کی حرکت زبر ہوتی، باب افعال میں عین کلمہ شد والا کبھی بھی نہیں ہوتا، اور تفعیل کی ڈائی پر یہ صیغہ پورا اترتا ہے، یعنی فعل مضارع معروف و فعل صحیح ہے۔ ثلاثی مجرد باب تفعیل سے، فعل یفعل تفعیلا سے، ذبح یذبح تذبیحا کثرت سے، ذبح کرنا ذبح کرتے رہنا، اس باب میں مبالغہ، شدت اور کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یذبحون فعل مضارع کا تیسرا صیغہ، جمع مذکر غائب، واو ضمیر مرفوع متصل و بارز، وہ ذبح کرتے تھے، ترجمہ ماضی استمراری میں ہوگا کیونکہ مفہوم پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے، یعنی ماضی کے واقع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابنا جمع مکسر مذکر، معرفہ مضاف الی المعرفہ منصوب، ابنا ابن کی جمع ہے اور ابن کی ایک جمع بنونا بھی آتی ہے، اور جمع مکسر ابنا بھی آتی ہے۔ کم ضمیر مجرور متصل، جمع مذکر حاضر، وہی ہمارا 100% پرفیکٹ رول کہ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی تب مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہوگی۔ یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بطور مفعول بہ یذبحون فعل کے لیے، یذبحون فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ محلن منصوب معطوف، جس کا عطف ہم پچھلے جملے پر کریں گے۔ اتنے حصے کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ و
युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, और वो ज़ुबह करते थे तुम्हारे बेटे। आयत मुबारका के पहले इस हिस्से के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वयस्तहयून निसाअकुम। वाव हर्फ है, यस्तहयूना फेल ब फाइल, निसाअ इसम है, कुम इसमें ज़मीर। वाव हर्फ है, हर्फ अत्फ। यस्तहयून हा या मादा, फेल मुजारे मारूफ सही, फेल गैर सही में लफीफ मकरून, सुलासी मजीदुन फी के बाब इस्तिफ़आल से, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन से, इस्तहयया यस्तहयियु इस्तिहयायन। लफीफ मकरून यानी जब दोनों हरफ इल्लत साथ साथ वाक़े हों तब उसे लफीफ मकरून कहते हैं। लफीफ मकरून इज इक्वल टू अजवफ प्लस नाक़िस, जिसमें सिर्फ नाक़िस के क़वाइद का इतलाक़ होगा, जिसे आयत नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। क़वाइद के इतलाक़ के बाद ये बनेगा इस्तहया यस्तहयी इस्तिहयाअन, किसी को जिंदा रहने देना, किसी बात से हया करना, शर्म करना। जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल, वो जिंदा रहने देते थे। निसा इस्म है, जमा मुकस्सर मुअन्नस, मारफा में मुज़ाफ इलल मारफा मंसूब है। कुम ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, जमा मुज़क्कर हाजिर की। निसाअकुम तुम्हारी औरतों को। तरकीब देखते हैं। वाव हरफु अत्फ, यस्तहयूना फेल ब फाइल, निसाअकुम मुज़ाफ प्लस मुज़ाफुन इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी बतौर मफ़ूल बिही, यस्तहयूना फेल के लिए, यस्तहयूना फेल अपने फाइल मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मंसूब मातूफ होगा, ये भी, जिसका अत्फ़ हम पिछले जुमले पर करेंगे। इतने हिस्से का तर्जुमा देखते हैं। वयस्तहयूना निसाअकुम, और जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी औरतें। अब हम चलते हैं आयत मुबारका के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, जो कि है वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, जिसमें वाव हर्फ है, फी हर्फ है, ज़ालिकुम इसम है, बलाउन इसम है, मिन हर्फ है, रब्बिकुम में रब इसम है, कुम इसमें ज़मीर, और अज़ीम इसम है। चूंकि हम देख पा रहे हैं कि आयत के इस हिस्से में कोई भी फेल हमें नजर नहीं आ रहा, लिहाजा हम इसे जुमला इस्मिया बनाएंगे। कलिमात की मुख्तसरन तफसील देखते हैं। वाव हर्फ है, चूंकि एक नए जुमले की हम इब्तिदा चाह रहे हैं तो हम इसे हर्फ इस्तिनाफिया मानेंगे। फी हर्फ है, हर्फ जर। ज़ालिकुम इसम है, और ये ज़ालिका ही की तरह है, मुज़क्कर के लिए दूर का इशारा मारफा है। इसमें जो कुम है वो मुज़क्कर के लिए खिताब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपके मुखातब कितने हैं। इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि अगर मैं ज़ैद की तरफ इशारा करके किसी एक से कहूं तो कहूंगी ज़ालिका, अगर दो को बताऊंगी ज़ैद के बारे में तब कहूंगी ज़ालिकुमा, और अगर मेरे मुखातब ज्यादा तादाद में हों तब ज़ालिकुम कहूंगी। ये इशारा बेटों को ज़ुबह करना और औरतों को जिंदा रखने की तरफ है। बलाउन इसमें ज़ात है, मुज़क्कर है, नकरा है, मरफू है। माना है आजमाइश, इम्तिहान, किसी को आजमाना, हर पहलू से जांचना, इम्तिहान लेना। ये तकलीफ और आसूदगी दोनों तरह की आजमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सीख कबाब को उलट पुलट करके हर पहलू से सेंका जाता है। मिन हर्फ है, हर्फ जर। रब्बिकुम में रब इसम है, वाहिद है, मुज़क्कर है, मारफा है, मारफा में मुज़ाफ इलल मारफा, और मजरूर है। कुम ज़मीर मजरूर मुज़क्कर हाजिर की, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। अज़ीम इसम है, वाहिद है, मुज़क्कर, नकरा, मरफू, फाइलुन के वजन पर सिफत है, बड़ा, हमेशा और हर हाल में। तरकीब की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि हम पहले ये तय कर चुके हैं कि ये जुमला इस्मिया होगा, तब हम जानते हैं कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दो मेन पार्ट्स होते हैं, और मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। वो जुमला इस्मिया में खबर की मौजूदगी में मुताल्लिक खबर होगा, और खबर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम खबर होगा, जिसे उमूमन हम खबर कह देते हैं। तरकीब देखते हैं। वाव हर्फु इस्तिनाफिया, फी हर्फ जर, ज़ालिकुम मजरूर, जार मजरूर कायम मकाम खबर मुकद्दम, बलाउन मौसूफ, मिन हर्फ जर, रब्बिकुम मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह होकर मजरूर हर्फ जर मिन के लिए। और हम जानते हैं कि नकरा इसम के बाद अगर जार मजरूर आ जाए या कोई जुमला आ जाए तो वो इस नकरा इसम की सिफत बनता है। यहाँ जार मजरूर सिफत अव्वल बनेंगे और अज़ीमुन सिफत सानी। बलाउन मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये जुमला मुस्तानिफा बना, यानी ला महल लहा मिनल आराब। तर्जुमा इसका हम कुछ यूं करेंगे। वफी ज़ालिकुम, और इसमें,
बलाउन आजमाइश, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब से, अजीमुन बड़ी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा एनालिसिस आपके सामने आया है जी सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 का। अब हम अपनी वर्किंग को महमूद साफ़ी साहब की वर्किंग के साथ मैच कर लेते हैं जी। महमूद साफ़ी साहब आयत नंबर 6 के हवाले से बता रहे हैं कि वाव जो है इस्तेनाफिया है, इज़ जो है ये इस्म ज़र्फ़ है, महलन मंसूब है, मफ़ूल बिही एक माज़ूफ़ फ़ेल उज़्कुर के लिए। काला फ़ेल माज़ी है, मूसा इसका फ़ाइल है और लिकौमी ही जो है ये जार मजरूर मुतालिक है काला फ़ेल के। उज़्कुरू फ़ेल अम्र है। उसके बाद मज़ीद बता रहे हैं कि वाओ इसका फ़ाइल है, नेमा मफ़ूल बिही है इसलिए मंसूब है, अल्लाह इसमें जलाला जो है मुज़ाफ़ुन इलैह है इसलिए मजरूर है, अला हरफ़ु जर है, कुम ज़मीर है और ये जार में मुतालिक है नेमा के। इज़ फिर ज़र्फ़ ज़मा है, महलन मंसूब ये मुतालिक है नेमा के। अनजाकुम फ़ेल माज़ी है, कुम ज़मीर है मफ़ूल बिही फ़ाइल हुआ है, मिन आली जार मजरूर मुतालिक है अनजा फ़ेल के। फ़िरऔन मुज़ाफ़ इलैह है इसलिए मजरूर है। यसुमूनकुम फ़िल मुज़ारे मरफ़ू है, वाव इसका फ़ाइल है और कुम जो है ये मफ़ूल बिही है। सू मफ़ूल बिही सानी है इसलिए मंसूब है, अल अज़ा मुज़ाफ़ इलैह है इसलिए मजरूर है। वाव फिर आतिफ़ा है, युज़ब्बिहूना यसुमूना की मिसल है, अबनाअकुम मफ़ूल बिही है इसलिए मंसूब है और अबनाअकुम में कुम की जो ज़मीर है ये मुज़ाफ़ इलैह है। वाव फिर आतिफ़ा है, यस्तहयूना निसाअकुम युज़ब्बिहूना अबनाअकुम की मिसल है, वाव आतिफ़ा है, फ़ी हरफ़ु जर है, ज़ालिकुम ज़ालिका की मिसल है, बलाउन मुब्तदा मुअख्खर है इसलिए मरफ़ू है और मिर रब्बिकुम जार मजरूर मुतालिक भी नात बला है। कुम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, अज़ीम दूसरी सिफत है बला की इसलिए मरफ़ू है। जुमलों का एराब देखें तो पहला जुमला उज़कुर इज़ काला मूसा ला महल्ला ला इस्तिनाफिया है। जुमला काला मूसा फ़ी महल्ली जर मुज़ाफ़ुन इलैहि है। जुमला उज़कुरु फ़ी महल्ली नस्ब मक़ूलुल क़ौल है। जुमला अंजाकुम फ़ी महल्ली जर भी इज़ाफ़ा इज़ इलैहा। जुमला यसुमूनकुम फ़ी महल्ली नस्ब हाल है मिन आलि फ़िरऔन से या फिर ज़मीर खिताब जो है अंजाकुम में उससे। जुमला युज़ब्बिहूना फ़ी महल्ली नस्ब मातूफ़ा अला जुमला यसुमूनकुम है और जुमला यस्तहयूना वाला फ़ी महल्ली नस्ब मातूफ़ा अला जुमला यसुमूनकुम है और जुमला फ़ी ज़ालिका बलाउन फ़ी महल्ली नस्ब मातूफ़ा अला जुमला मक़ूलुल क़ौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वर्किंग हमारी मैच हो गई है महमूद साफ़ी साहब की वर्किंग के साथ और अब हम आखिर में तर्जुमा देखते हैं इस आयत का जो अब्दुल साहब ने किया। फरमा रहे हैं वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो, इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन, जब उसने तुम्हें फ़िरऔन की आल से निजात दी, यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, जो तुम्हें बुरा अजाब देते थे, व युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, और तुम्हारे बेटे बुरी तरह ज़िबा करते, व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज के लेक्चर में सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 भी हमने ग्रामेटिकली एनालाइज कर ली है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में सूरह इब्राहिम की अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।